بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ جنات کون سی عورتوں پر عاشق ہوتے ہیں اور پھر ان پر عاشق ہو کر ان پر قابض ہو کر وہ ان کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور ایسی کون سی حرکات عورتیں کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور ایسی کون سی علامات ہیں کہ جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی عورتوں پر جنات عاشق ہو چکے ہیں یا پھر کسی انسان پر وہ قبضہ کر چکے ہیں، اور ایسے کون سے ورد اور وظائف ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جنات کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ان جنات کا جو انسانوں پر قابض ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان 5 عورتوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں بلکہ ان عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کر لیتے ہیں۔ یہ 5 عورتیں کون سی ہیں اور جنات ان پر کیوں قبضہ کرتے ہیں، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جنات کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو کسی انسان کے جسم پر قابض ہو جاتے ہیں، اور اسی قسم کو ہمارے معاشرے میں عاشق جن کہا جاتا ہے۔ یہ جنات جادو سے بھی حاوی کیے جاتے ہیں یا خود ہی انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 90% عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایسے جنات ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو عورتوں اور مردوں پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو انسان عشق و محبت میں کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جنات میں بھی عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے سبھی ہوتے ہیں۔ جس طرح کے انسانوں میں ہوتے ہیں اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ جنات عورتوں پر مردوں کی نسبت بہت جلد قابض ہو جاتے ہیں اور ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ عورتوں پر جنات آسانی سے کیوں قبضہ کر لیتے ہیں، اور عورتوں سے جنات ہم بستری کیسے کرتے ہیں۔ پہلے یہ جان لیں ان 5 عورتوں کے بارے میں جن پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر لیتے ہیں۔ یہ عورتیں کون سی ہیں؟ ان عورتوں میں نمبر 1 وہ عورتیں ہیں جو اکثر اوقات ناپاک رہتی ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں زیادہ وقت گزارتی ہیں۔ جب ان پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل کرنے میں سستی کرتی ہیں اور کئی کئی دن تک ناپاک ہی رہتی ہیں۔ ایسی عورتوں پر جنات آسانی سے قبضہ کر لیتے ہیں اور ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور ایسی عورتوں کے ساتھ جنات کا زنا کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 2 وہ عورتیں جو چھت پر کھلے بال لے کر زیادہ دیر بیٹھتی ہیں، ننگے سر کے ساتھ بازاروں میں گھومتی ہیں، اور بے پردگی کرنے والی عورتیں۔ ایسی عورتوں پر بھی شیطان بہت جلد عاشق ہو جاتے ہیں اور ان پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، عورت کے وہ کام جو مردوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں وہی کام جنات کو بھی راغب کرتے ہیں، اور یوں جنات ان عورتوں کو جب ان حالتوں میں دیکھتے ہیں تو ان پر قابض ہو جاتے ہیں اور پھر ان عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں۔ نمبر 3 ایسی عورتیں جو رقص کرتی ہیں اور گانے زیادہ سنتی ہیں۔ یہ عورتیں بھی جنات کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، رقص اور گانے بجانے کا عمل شیطانی عمل ہے، اور شیطانی عمل میں ملوث ہونے والی عورتیں بہت جلد جنات کا شکار ہوتی ہیں۔ ان پر جنات آسانی سے عاشق ہو جاتے ہیں
اس کے برعکس ایسی عورتیں جو نماز کی پابندی کرتی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جنات ان عورتوں پر قابض نہیں ہو پاتے۔ نمبر 4، خوشبو زیادہ لگانے والی عورتیں۔ یاد رکھیں، زیادہ خوشبو کا استعمال عورتوں کے لیے اسلام میں منع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی کہ عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے۔ جو عورتیں زیادہ خوشبو لگاتی ہیں تو وہ بھی جنات کا شکار ہو جاتی ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، زیادہ تر برہنہ حالت میں رہنے والی عورتیں۔ یہ عورتیں بھی بہت آسانی سے جنات کا شکار ہو جاتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ 5 قسم کی عورتیں ہیں جن پر جنات عاشق اور قابض ہو جاتے ہیں۔ عورت کو چاہیے کہ وہ ان کاموں سے اجتناب کرے اور اپنی زندگی پردے میں اور حیا کے دائرے میں رہ کر بسر کریں۔ نماز پڑھیں اور تلاوت کا اہتمام کریں تاکہ شیطانی جنات سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ یاد رکھیں، جنات ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جنات انسان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا تعلیم فرمائی، جس میں جنات سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جنات سے پناہ کا قرآنی عمل بھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جنات کی عورت کے ساتھ زنا کرنے کی علامات یا نشانیاں کیا ہیں۔ جنات جن عورتوں پر قابض ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، اور ایسی عورتیں اکثر خود سے زنا ہوتے دیکھتی ہیں، کبھی کسی قریبی رشتہ دار کی شکل میں یا پھر شوہر کی شکل میں، اور کبھی کبھار غیر مرد کے ساتھ زنا۔ ایسی عورتوں کے جسم پر نیلے رنگ کے نشانات پڑ جاتے ہیں، کبھی جسم کے اوپر ناخن کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ کچھ عورتوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی چھو رہا ہے، کچھ کو لگتا ہے کہ دن کو یا رات کو لیٹے ہوئے ان کو کوئی پکڑ لیتا ہے اور وہ خود کو چھڑوا نہیں سکتی۔ یہ سب اس قسم کے جنات کے اثرات ہوتے ہیں جن کو عاشق جن کہا جاتا ہے، اور یہی جنات ہوتے ہیں جو بتلائی گئی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیتے ہیں۔ ناظرین، جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور ہمارے مشاہدے میں ایسے لوگ آئے ہیں جن میں خواتین کی زیادہ تعداد ہوتی ہے جن پر جنات کا سایہ ہوتا ہے، یعنی ان پر جنات قابض ہوتے ہیں، اور پھر جنات سے نجات کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عاملوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر جیلی عامل ان خواتین کے ساتھ عملیات کے نام پر کیا کچھ کرتے ہیں، یہ بھی ہم سنتے اور دیکھتے ہیں۔ اسی لیے خواتین سے گزارش ہے کہ خدا را خود کو اسلامی شریعت کا پابند بنائیں، نماز اور تلاوت کا اہتمام کریں، صبح اور شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں تاکہ آپ کی ہر طرح کے جنات اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہو سکے۔ جہاں تک جنات سے حفاظت کے وظیفے یا عمل کی بات ہے تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے، اس کا اہتمام لازمی کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کا عمل ہے۔ اگر آپ صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس لازمی پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کے جنات، جادو اور شیطانی اثرات سے حفاظت ہوگی۔ ناظرین، جہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں، یعنی جنات عورتوں پر جلدی قابض کیوں ہو جاتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ کمزور عقیدہ رکھتی ہیں اور سنی سنائی باتوں پر بھی بہت جلد یقین کر لیتی ہیں اور ہر بات کو اپنے دماغ پر سوار کر لیتی ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جنات آسانی سے ایسی عورتوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان پر قابض اور عاشق ہو جاتے ہیں۔
ناظرین، حدیث پاک میں آتا ہے کہ الٹا لیٹنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک الٹے سونے والے شخص کے پاس سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں سے ہلا کر فرمایا، اے شخص اٹھو، سونے کا یہ طریقہ جہنمیوں کا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو عورتیں الٹا سوتی ہیں تو ایسی عورتوں پر جنات بہت ہی زیادہ عاشق ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 90% الٹی سونے والی عورتیں ہی جنات کا شکار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ عورتیں خواب میں خود کے ساتھ زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ جنات کے شر سے اور بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس کے لیے آپ کو دین اسلام سیکھنا ہوگا۔ لہٰذا آپ خود بھی اسلام کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دلائیں۔ فقط دنیاوی تعلیم انسان کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اس لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔